السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ حاضرین مجلس، سب سے پہلے یہ بات عرض کروں کہ عزیز محترم شیخ کفایت اللہ سنابلی اور شیخ عبدالشکور مدنی صاحبان کی سرکردگی میں سلفی منہج کے احیاء اور اس کی نشر و اشاعت کا جو حقیقی اور اوریجنل کام ہو رہا ہے، اس میں صرف آواز نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے۔ آواز بھی ہے اور عمل بھی ہے، دونوں ہیں۔ اس کے بعد میں جو عنوان ہے میرا، خلافت و ملوکیت پر تبصرہ، عنوان بہت صبر آزما تھا، میں نے اسے 4 پوائنٹ میں کر دیا ہے۔ دیکھیے کہاں تک پہنچتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت، نظریہ، ماخذ، تطبیق اور اثرات۔ اب جہاں تک پہنچ سکیں گے انشاءاللہ پہنچیں گے۔ کتاب پر تبصرہ ہے اور وہ بھی ایک معرکۃ الآراء کتاب پر ہے۔ کتنے سارے جوانب ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب پر جب سے لکھی گئی ہے تب سے بڑی لیدے چل رہی ہے۔ منتشر مواد کو ترتیب دینے کے لیے ذہن میں جو کچھ چل رہا تھا، جب بھی بیٹھا اٹھ گیا، کام ہو نہ سکا۔ بالآخر سنیچر کی شام مبارک ہوئی اور کچھ نکات مرتب ہو گئے اور کام تمام ہوا۔ سب سے پہلی چیز یہاں سے توجہ چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز جو مولانا مودودی کے بقول خلافت و ملوکیت لکھنے کی اصل محرک ہوئی، وہ یہ کہ اس سوال کا جواب کیسے دیا جائے کہ خلافت چل رہی تھی، ملوکیت کیسے آ گئی۔ ان کے بقول یہ ایک سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کتاب لکھی اور اپنے مخصوص نظریے کے تحت لکھی۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ مولانا مودودی کے نزدیک خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا ایک خیر کا شر میں تبدیل ہونا تھا۔ خلافت ایک خیر کی چیز تھی، وہ بدل کر کے شر میں تبدیل ہو گئی، ملوکیت آ گئی۔ ہمارے نزدیک اس کتاب کا یہ موضوع ہی غلط ہے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے، اور جب بنیاد غلط ہے تو پوری کتاب غلط در غلط کا نمونہ ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا یہ خیر کا شر میں تبدیل ہونا نہیں تھا، بلکہ بہترین کا بہتر میں تبدیل ہونا تھا۔ یعنی ایک چیز بہترین تھی، اب بہترین نہ ہو کر کے بہتر رہ گئی، یہ اصل بات ہے۔ یا بہتر تھی ایک چیز اور کمتر ہو گئی، تو یہ ایک بات ہوئی۔ اب یہ جو بہترین تھا، یہ بہتر میں جو تبدیل ہوا، اس میں جو تاریخ کی ترتیب ہے، وہ ترتیب تو مورخین کے ہاں، مولانا مودودی کے ہاں یکساں ہے۔ یعنی کیسے ہے؟ آپ حضرت ابوبکر کی طرف جاتے ہیں، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مطالبہ ہوتا ہے خون کا، پھر جنگ ہوتی ہے، پھر علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، پھر صلح حسن ہوتی ہے، پھر حضرت امیر معاویہ کے حق میں حضرت حسن دستبردار ہو جاتے ہیں اور اس طرح آپ کی حکومت آتی ہے، پھر یزید آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ترتیب ہے۔ اس ترتیب سے خلافت ملوکیت کی طرف آتی ہے، اس میں تو سب متفق ہیں۔ لیکن مولانا جب اس کی تطبیق کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، تو وہ اپنے خاص نظریے کے تحت، یعنی ان کے دماغ میں جو رنگ بھرا ہوا تھا، اس حقیقت پر وہ رنگ چھڑک کر کے غائب ہو جاتے ہیں، اور جو بھی اشکالات تھے، شبہات تھے، وہ ابھار کر کے اس میں وہ بھر دیتے ہیں۔ اب یہ پورا منظرنامہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس پورے منظرنامہ میں جو جس طریقے سے آپ نے پڑھا ہوگا مختصر طریقے سے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے یزید تک اور اس کے بعد تک جو پورا سلسلہ چلتا ہے، کوئی بتائے کہ حکومت سازی کا ہر مرحلہ کچھ مشترک اصولوں کے ساتھ دیگر مرحلوں سے مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل مختلف ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر جس طرح خلیفہ ہوئے اس طرح عمر فاروق نہیں ہوئے، عمر فاروق جس طرح ہوئے اس طرح عثمان غنی نہیں ہوئے، عثمان غنی جس طرح ہوئے علی مرتضیٰ نہیں ہوئے، علی مرتضیٰ جس طرح ہوئے امیر معاویہ نہیں ہوئے، امیر معاویہ جس طرح ہوئے یزید نہیں ہوئے۔ یہ مراحل جو ہیں نا، یہ مختلف ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ خلافت و ملوکیت کی تعبیر ادوار کو
عہد کو نمایاں کرنے کے لیے ہے، یہ کوئی ضابطہ برائے حکومت سازی نہیں ہے۔ خلافت کوئی ضابطہ نہیں ہے برائے حکومت سازی۔ علماء نے جو خلافت کی تعریف کی ہے، میں ذرا سا ایک نص کی طرف چلوں گا ورنہ نصوص میں چھوڑ رہا ہوں۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حمل الکافۃ علی مقتضی النظر الشرعی فی مصالحہم الاخرویہ والدنیویہ الراجعہ الیہا، لوگوں کے دینی اور دنیاوی مصلحتوں کے حوالے سے شرعی نقطہ نظر سے لوگوں کی ذمہ داری کو سنبھالنا یہ خلافت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ خلافت اور ملوکیت میں اس تعریف کے لحاظ سے کیا فرق رہ گیا؟ اس تعریف کے لحاظ سے خلفائے اربعہ کا دور بھی خلافت ہے، اس کے بعد امیر معاویہ کا دور بھی خلافت ہے، یزید کا دور بھی خلافت ہے، اس کے بعد کے حکمرانوں کا جو بہت سا دور آتا ہے وہ بھی خلافت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک عہد تک خلافت کا رنگ گہرا تھا اور پھر یہ رنگ تھوڑا سا فیکا ہو گیا، اور لیکن خلافت چند سالوں کے بعد ختم ہو گئی، نبی کی تربیت چند سالوں کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ ایک انتہائی غلط نظریہ ہے۔ مولانا مودودی کی غلطی یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت کا انہوں نے دو اپنے سے بنایا ہوا خانہ زاد تصور پیش کیا اور یہ کہا کہ خلافت خیر کی علامت ہے اور ملوکیت شر کی علامت ہے، اور امت میں بگاڑ ملوکیت سے پیدا ہوا۔ میں ایک سوال کروں گا خالی اور آگے بڑھوں گا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پالیسیوں پر جو آپ نے تنقید فرمائی ہے اور ان پہ اقربا پروری کا جو الزام لگایا ہے، یہ ایک ملوکیت کا دور ہے، یہ تو خلافت راشدہ کا دور ہے۔ جب بگاڑ ملوکیت سے پیدا ہوا تو عثمان، آپ کے بقول ہم نہیں مانتے اس کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں یہ سسٹم کیسے آ گیا کہ اقربا پروری ہو رہی ہے، رشتہ داروں کو عہدے بانٹے جا رہے ہیں، ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں آپ کے بقول، اور پورے نظام کو بدلا جا رہا ہے؟ صاحب یہ تو خلافت راشدہ کا دور ہے۔ اور پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، باغیوں کا غلبہ ہے، سبائیوں کی سازش ہے، لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں خلافت اگر ہے تو خیر ہے، ملوکیت ہے تو شر ہے۔ سوال یہ ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارا بگاڑ کیسے آ گیا؟ یہ تو خلافت کا دور ہے۔ اب نظریہ ہو گیا، اب آ جاتے ہیں جلدی سے ماخذ کی طرف۔ ماخذ دوسرا بنیادی مسئلہ ہے کہ خلافت و ملوکیت کا جو مواد ہے، جو باتیں مولانا مودودی نے پیش کی ہیں، وہ باتیں کہاں سے لی ہیں؟ تو وہ تاریخ کی کتابیں ہیں، ان میں سے مشہور جو ہے کتابیں ابن جریر طبری کی، ابن کثیر کی، ابن الاسیر کی، ابن سعد کی، ابن عبد البر کی۔ مولانا مودودی یہاں کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ امت کے ثقہ بزرگ ہیں، تاریخ کی کتابوں میں اصول حدیث کا اصول نہیں استعمال کر سکتے ورنہ تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ کتاب کی راہ میں، یعنی جو مولانا نے کتاب لکھی ہے اس کے راستے میں عدالت صحابہ کا ایک اصول مانے تھا، کیا؟ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے مولانا چل نہیں پا رہے تھے، اسی لیے مولانا نے ایک نظریہ رکھ دیا کہ صحابہ کی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں عادل ہیں، حدیث کی روایت میں عادل ہیں، باقی میں عادل کا مطلب نہیں لیا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بحث یہ نہیں ہے کہ تاریخ کی کتاب میں موجود ہے، بحث وجود کا نہیں ہے، بحث ثبوت کا ہے کہ تاریخ کی کتاب میں جو کچھ موجود ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل سنت کے بڑے بزرگ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے یہ جان تو لیجئے کہ انہوں نے کتابیں لکھی کس لیے ہیں، وہ جمع معلومات کے لیے ہیں یا کس لیے ہیں؟ علامہ ابن جریر طبری نے جو مقدمہ میں لکھا وہ تو پڑھ لیجئے۔ میں ایک لائن دوں گا آپ کو چلتے ہوئے کہ افسوس ہے متفق علیہ حدیثوں کا انکار کرنے والا، متفق علیہ حدیثوں کا انکار کرنے والا مختلف فی تاریخ کے حوالے سے ان صحابہ کے بارے میں بات کر رہا ہے جن کی حرمت قرآن کی روشنی میں قطعی ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ متفق علیہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف جن کی حرمت قرآن سے ثابت ہے ان کو ایک مختلف فی چیز سے کٹگرے میں لا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اصول حدیث کی تطبیق اگر کی جائے گی تو تاریخ ادھوری رہ جائے گی، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی عدالت کو روایات تک محدود کر دینا، یہ بھی انتہا درجے کی جہالت ہے۔ بھئی صحابہ کے معصوم نہ ہونے کا یہ مطلب کب ہے کہ صحابہ بد کردار تھے؟
मासूम नहीं थे, गुनाह का इम्कान था, लेकिन सहाबा का किरदार ख़राब था, ये कैसे आप माना ले गए? फिर कमाल ये है, ये 4 उसूल जो मैंने बताया, जिसे मैं तबसरा नहीं किया क्योंकि एक अहम बात आगे मुझे कहनी है, कि चारों उसूल मौलाना ने दीगर सहाबा के बारे में इख्तियार फरमाए और अपने शीई फ़िक्र और राफिज़ी नमाजी के सबब जब सैयदना अली इन्हीं उसूलों की रोशनी में ज़ेर बहस आए तो तारीख़ी रिवायात में उनके हवाले से भी बेसरोपा बातें थीं, तो वहाँ उसूल बदल दिया। यानी आपने ये 4 उसूल जो हमने बताए कि तारीख़ में मौजूद है, बड़े बुज़ुर्गों ने नकल किया है, उसूल हदीस का इस्तेमाल करेंगे, तारीख़ नहीं लिखी जाएगी। लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ेर बहस आए तो मौलाना मौदूदी के अल्फाज हैं कि जब रिवायात दोनों तरह की हैं तो उन रिवायात को क्यों लिया जाए जो आपकी शान के मुताबिक नहीं हैं, क्यों ना उन रिवायात को लिया जाए जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के मुताबिक हैं। जनाब अली हम भी तो यही कहते हैं कि जब रिवायात दोनों तरह की हैं तो क्यों ना वो रिवायात ली जाएँ जो सैयदना उस्मान की शान के मुताबिक हैं, क्यों उन रिवायात को लिया जाए जो सैयदना उस्मान की शान के मुखालिफ हैं, क्यों उन रिवायात को लिया जाए जो अमीर मुआविया की शान के मुखालिफ हैं, क्यों ना उन रिवायात को लिया जाए जो अमीर मुआविया की शान के मुताबिक। हम भी तो यही कहते हैं। आइए एक तबसरा मैं पढ़ देता हूँ। खिलाफत मुलूकियत में जो शख्सियात ज़ेर बहस आई हैं वो तारीख़ी से ज़्यादा दीनी हैं और मजहबी शख्सियात हैं। उन्हीं से कुरान और सुन्नत की रिवायत और हिफाजत अमल में आई है। फिर इंसानी कोताहियों के इम्कान और वक़ू को तस्लीम करते हुए उनकी हुर्मत और अदालत खुद कुरान की रोशनी में कतई है। कुरान पाक ने सहाबा की कमज़ोरियों का तज़किरा किया है और रसूल की हदीसों में भी सहाबा की गलतियां बयान हैं, लेकिन जो तस्वीर है, जो इमेज है, वो क्या है? तराहुम रुक्कान सुज्जदा की है, आमिनु कमा आमनन नास की है, व कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना की है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की है। ऐसी सूरत में कतई और गैर कतई में, सही और गलत में, हदीस और तारीख में जब तारुज़ होगा तो तरजीह दी जाएगी कतईयत को, तरजीह दी जाएगी सेहत को, तरजीह दी जाएगी रिवायत को। अगर आप कहते हैं कि फ़लाँ सहाबी ने इस्लामी सिस्टम बदलने के असबाब फराहम किए और दूसरे सहाबी ने इस्लामी सिस्टम बदल डाला, तो इम्कानी ख़ता के बावजूद ये कुरान और सुन्नत की कतईयत के ख़िलाफ़ है। काज़ी अबू बकर इब्नुल अरबी लिखते हैं, मैं सिर्फ तर्जुमा करूँगा, कि जब तुम अपने ख़िलाफ़ दीनारो दिरहम का दावा उस वक्त तक तस्लीम नहीं करते जब तक दावा करने वाला आदिल न हो, तोहमतों से पाक न हो, ख्वाहिशात नफ्स से महफूज न हो, तो फिर तुम सलफ़ के अहवाल और सहाबा के माबैन होने वाले वाक़यात के मुताल्लिक उन लोगों की रिवायात किस तरह कबूल कर लेते हो जिनकी अदालत तो कुजा सिरे से, जिनका दीन ही में कोई मकाम नहीं है। खिलाफत मुलूकियत का मैं खुलासा कर दूँ। खिलाफत मुलूकियत के लिए मैं कहा करता हूँ कि खिलाफत मुलूकियत का खुलासा ये है कि किसी आदिल, पाकबाज, नेक, मुहतरम, मुहसना खातून के बारे में किसी फाहिशा किस्म की, तवाइफ किस्म की न्यूज़ एंकर की बात कबूल कर ली जाए, यही खिलाफत मुलूकियत का खुलासा है, जो शायद बल्कि यकीनन जमात इस्लामी का कोई आम बंदा भी अपने लिए कबूल नहीं करेगा। जमात इस्लामी के किसी आम आलिम के बारे में अगर अखबारात में कोई न्यूज़ आ जाए, मुस्लिम अखबार नवेसों और न्यूज़ एंकरों की तरफ से कोई न्यूज़ आ जाए, तो मैं नहीं समझता बिला तहकीक के लोग उसे कबूल कर लेंगे। फिर समझ में नहीं आता कि जिनके बारे में किताब व सुन्नत की गवाही मौजूद है, उनके बारे में झूठे, ज़ईफ़ और मजहूल रवात की बातें कबूल करवाने के लिए ये लोग क्यों बज़िद हैं? इसलिए कि वो बातें किताबों में मौजूद हैं, तो तुम्हारे बारे में भी तो न्यूज़ में मौजूद है, अखबार में मौजूद है। मौजूदा ज़माने में तारीख़ नवेसी, फ़लसफ़े तारीख़ की तहक़ीक़ के जो उसूल मुरत्तब हुए हैं और हो रहे हैं, वो भी मौदूदी साहब की तायद नहीं करते। आज तो हकीकत पता करने के लिए कार्बन डेटिंग चल रही है, स्ट्रेटिग्राफी के जैसे तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, बैनल मौज़ूआती तरीक़े तहक़ीक़ का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। किनके बारे में? सहाबा जैसे लोगों के बारे में नहीं, आम लोगों के बारे में। मौलाना का नुक्ते नज़र क्या है कि सब कुछ जमात इस्लामी की आस्था पर चलने दो, तहक़ीक़ न करो। कुरान तो आम लोगों के बारे में कह रहा है, इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, मगर मौलाना ख़ास लोगों के बारे में, सहाबा के बारे में कह रहे हैं कि फासिक गैर मासिक की तमीज़ करोगे तो तारीख़ नहीं लिखी जाएगी। भाई, अगर तारीख़ में सच और झूठ की तमीज़ ही नहीं करनी है तो फिर ये जमाती लोग औरंगज़ेब और दूसरे मुग़ल हुक्मरानों की जो तारीख़ बदली जा रही है उस पर अखबारों में चिल्ला क्यों रहे हो? डिबेट में क्यों जा रहे हो? मुकालमे क्यों कर रहे हो? जो बातें आज लोग फस्ताई ताकतें पेश कर रही हैं, वो बातें भी तो किताबों में मौजूद हैं। किस कदर ताज्जुब की बात है कि मौलाना तहक़ीक़ पर आते हैं
تو بخاری مسلم کی روایات کو افسانہ بنا دیتے ہیں، اور جب ماننے پہ آتے ہیں تو افسانوں اور ناولوں کو تاریخ بنا دیتے ہیں۔ انکار پر آتے ہیں تو 3 جھوٹ کی روایت رد کر دیتے ہیں اور انبیاء کی شان گھٹنے لگتی ہے، اور ماننے پہ آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے نبوت سے پہلے شرک ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ مولانا مودودی ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے جو کام کیا ہے، ایک مقدس رامائن انہوں نے تیار کیا ہے۔ 4 منٹ ہے، میں اس میں بات کو سمیٹوں گا۔ ایک مقدس رامائن انہوں نے تیار کیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ سب کچھ رضی اللہ عنہ کے سائے میں ہوا۔ مولانا مودودی نے گالی دی، مولانا مودودی نے الزام لگایا، لیکن رضی اللہ عنہ کہنا نہیں چھوڑا۔ میں ایک بہت خراب مثال ہے، میں اشارہ کر دوں گا، دیہات کے لوگ جانتے ہیں، کہتے ہیں فلانا چیز کرتے جائے اور پد راکھے جائے، یعنی اس کی برائی اور اس کی بے عزتی کرتے جاؤ، لیکن چاچا چاچا کہتے رہو، چاچی چاچی کہتے رہو، اور ساری برائیاں کرتے جاؤ۔ مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت میں یہی کیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ کر کے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہہ کر کے جو کچھ کیا ہے وہ اسی طرح کا فساد کیا ہے۔ اور جب ان سے اعتراض کیا گیا کہ دیکھیے آپ کی کتاب پڑھ کے تو کچھ لوگوں نے امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیا، تو مولانا مودودی کا جواب یہ تھا کہ میں نے تو اپنی کتاب میں رضی اللہ عنہ لکھا ہے، میری کیا غلطی ہے؟ بھائی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ مولانا مودودی بڑے منافق قسم کے انسان تھے۔ ایک طرف کہتے تھے عورت کی قیادت درست نہیں ہے، مگر پڑوس میں جب فاطمہ جناح جو ہے الیکشن میں اٹھتی ہیں تو ان کی تائید فرماتے ہیں۔ مولانا کے تعلق سے کئی لوگوں نے لکھا کہ نماز میں کوتاہی کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے یہاں دیوسیت تھی، گھر میں نوجوان خادم آتے تھے اور خواتین پردہ نہیں کرتی تھیں، اور کتاب انہوں نے پردہ پہ لکھی ہے۔ مولانا کی اولاد میں بھی دین کا بڑا انحراف پایا جاتا۔ مولانا جماعتی پالیسیوں میں آمریت رکھتے تھے، ایک گروہ اسی لیے الگ ہو گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو معتبر راویوں سے منقول ہیں اور لوگوں نے اس پہ لکھا بھی ہے، تاہم مولانا کے تقویٰ کی بات ہی الگ ہے، اور رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ۔ میں ایسا کہوں تو مانو گے آپ؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بڑے منافق تھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بڑے برے تھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ بڑے دیوس تھے، اور جب مجھ سے کوئی کہے کہ وہ تو بہت برا شخص تھا، آپ کی بات سے اثر لے لیا ہے، تو میں کہوں میں نے تو ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے، میں نے تو ان کو ہر جگہ رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کہتا ہوں جماعتیوں بتاؤ یہ مرچی کیسے لگی؟ یہاں تک میں کہاں تک پہنچا؟ نظریہ اور ماخذ اور تھوڑی سی بات تطبیق اور اثرات پر۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہیں سے بات ختم کر دوں۔ موضوع بہت طول طویل ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور ایک مشکل ترین مرحلہ تھا میرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوئی کہ ایک سرسری سا تبصرہ خلافت و ملوکیت کی کتاب پر آئے۔ میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، یہاں طلبہ بہت سارے موجود ہیں، کہ خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت جو مولانا مودودی کی کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے، اس کو 3-4 بار پڑھیے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بار شیخ صلاح الدین یوسف کی کتاب پڑھیے، پھر خلافت و ملوکیت پڑھیے، پھر مولانا کی صلاح الدین یوسف صاحب کی پڑھیے، اور پھر پڑھیے اور پھر پڑھیے۔ اس طریقے سے 4 بار ہو جائے گا، جتنے نکات ہیں واضح ہو جائیں گے۔ آپ اضافہ کر سکتے ہیں، حذف کر سکتے ہیں، لیکن بڑی بنیادی کتاب ہے شیخ کی، آپ اس سے استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔